ایک روز دروغہ صاحب راستے میں مجمع لگائے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا تھا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بہلول بھی وہاں موجود تھا اور سب کچھ سن رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بہلول بولا، دروغہ صاحب، میں آپ کا یہ دعویٰ غلط ثابت کر سکتا ہوں اگر مجھے اس وقت ضروری کام نہ ہوتا۔ دروغہ صاحب بولے، او میاں دیوانے، بڑی اونچی ہواؤں میں ہو، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، میں یہی بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ بہلول نے اپنی چڑی سنبھالی اور غجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، دروغہ صاحب، آپ اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہیں میرا انتظار کیجیے گا۔ بس گیا اور آیا، یہ کہتے ہوئے بہلول باہر نکل گیا۔ دروغہ پھر اپنی شیخی بکھیرنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی وقت گزر گیا، دروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ دروغہ صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل بہلول اسے پاگل بنا کر چلا گیا اور وہ اب پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ حجل میں ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ ایک دن بغداد کے بازار میں ایک فقیر نان بھائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے کئی اقسام کے کانے چولہے پر چڑھائے رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارہ فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کانوں کی لذت خرید سکتا۔ کانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کانے کی ایک بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں او مسکنڈے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ لاؤ میرے پیسے نکالو۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے بک دک ہو کے پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ آپ جو تو نے میرے کانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون دے گا؟ عجیب انسان ہو، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی قیمت ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا، بس بس، اب ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے اس کی گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان دونوں کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ، کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ بالکل درست کہہ رہے ہو۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے اور ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بھائی، نان بھائی، یہ لو پیسوں کی آواز، پکڑ لے، یہ لے اپنی کھانے کی بھاپ کی قیمت، ان سکوں کی گھنگ میں وصول کر لے۔ یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلے میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دورے ہو گئے۔ نان بھائی اپنے ہپ ہٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔